حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. یہ تو رب کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا پیارا مہینہ عطا فرمایا. اس کی عبادتیں بھی ہم ابھی پوری کر نہ سکیں کہ آخری جمعہ آ گیا، یعنی جمعۃ الوداع آ چکا ہے. یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہم سے کتنی جلدی رخصت ہو گیا. آج دل تڑپتا ہے. اب وہ خیال بنائیں، اپنا تصور کریں کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا. یہ آخری جمعہ ماہ سیام کا ہم جو ادا کریں گے، اس سے پہلے کبھی سوچیں کہ جہاں رمضان المبارک میں ماہ سیام شروع ہونے سے پہلے ہم جس جگہ کھڑے تھے، رمضان شروع ہوتے ہی ہم کس جگہ ہیں؟ ہم نے مسجدوں کو پکڑ دیا، عبادت کرنا شروع کر دی اللہ کی. روزے، نماز، تراویح، قرآن کا پڑھنا سننا ہر وقت ہمارا بدل چکا ہے. اور اب یہ رمضان کا آخری جمعہ آیا، اب رمضان ہم سے الوداع ہو جائے گا. اب عید والے دن سے ہمیں دیکھنا ہے ہم کہاں ہیں. جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے رمضان سے پہلے، رمضان گزرنے کے بعد کیا ہم وہیں آ کر کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے ہم جھوٹ کہتے ہیں، گالی بکتے ہیں، غیبت کرتے تھے، رمضان میں ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں آ چکے تھے. اب رمضان کے بعد میں کیا ہم سے یہ برائیاں چھوٹی ہیں؟ اگر چھوٹ گئی ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات. اور اگر نہ چھوٹی تو سوچیں کہ ایک انسان اگر ایک محل تیار کرتا ہے، اسے بناتا ہے، سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہی محل کو توڑ دیتا ہے تو اسے یہی کہا جائے گا یہ بڑا احمق ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی. اس لیے کہ جو چیز بڑی محنت سے بنائی، کوششیں کی، سب کچھ کر لیا، اس کے بعد توڑ دیا. جیسے ایک انسان دانے پروتا ہے تاگے کے اندر، اور تاگے میں دانے پرونے کے بعد میں اسے تسبیح بناتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ تسبیح تیار ہوتی ہے اسے بکھیر دیں، توڑ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہونا ہے کہ سارے دانے بکھر جاتے ہیں. رات بھر بناتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، اور پھر وہ تسبیح ٹوٹ گئی نا. وہ انسان ہماری نظر میں برا ہوتا ہے جس نے پوری محنت کر لی. اب ہم سوچیں کہ ایک انسان رمضان میں خوب محنت کی، مشقت کی، دھوپ گرمی کے موسم میں، ہاتھ میں پانی ہے، گلا تک منہ کے اندر آ گیا، گلے کے پاس اسے روک لیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اسے گلے میں نہیں اتارتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. رب سے اتنی محبت ہو جاتی ہے. اب رمضان گزرنے کے بعد ہم کس جگہ آ گئے؟ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا رمضان کیسے گزرا. کیا ہم رمضان کے بعد بھی ایسے ہی ہیں؟ کیا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم کس صف میں کھڑے تھے رمضان میں؟ سب سے پہلی صفوں میں لگنے کی ہماری خواہش ہوتی ہے، اب ہم کس صف میں آ گئے؟ ہم نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں کلام پاک کو پڑھا، اب پورا سال ہمیں کلام پاک کو بند نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کو تلاوت کر دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر ہے وہ انسان جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. سبحان اللہ، سب سے اچھا ہے وہ انسان جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو ہم میں جو جذبہ تھا رمضان میں، اسے چھوڑنا نہیں ہے، اسے بازو میں اپنے بازو میں ہمت بنا کر رکھنی ہے، اور ایسے ہی قرآن روز پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے. الوداع جمعہ کے اندر یہ عہد کرنا ہے کہ جس طرح ہم الوداع جمعہ میں مسجد میں اگلی صفوں میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اگلی صفوں میں بیٹھیں، رمضان کا آخری جمعہ ہے، ایسے ہی رمضان جانے کے بعد یہ جذبہ ہو کہ ہم مسجد کی اگلی صفوں میں آ کر بیٹھیں، جلدی سے مسجد کے اندر آ جائیں تاکہ ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، اس کی عبادت صحیح سے کر سکیں. ورنہ آپ دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں کتنے سارے لوگ ہیں، ہم سب ساتھ میں رہتے ہیں، پچھلے رمضان میں جو ہمارے ساتھ تھے نا، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے.
بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آج وہ اپنی قبروں میں ہیں، کچھ لوگ ہاسپٹل میں ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا تھا، یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج جب رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے خیر مانگے، اللہ کی بارگاہ میں عارضہ پیش کریں۔ اللہ تو بخشنے والا ہے نا۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ یہ رمضان کا پیارا پیارا مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے عبادت کریں، اور اس کی آخری جو رات ہے، یعنی عید آنے والی رات، اس رات کو چوراہے پر نہ گزاریں، برائیوں پر نہ گزاریں، غیبت کر کے نہ گزاریں، بازاروں میں نہ گزاریں۔ خدا را اس رات میں کچھ لمحات مسجد میں آ کر بیٹھیں، کچھ صدقہ کر دیں، غریبوں کا خیال رکھیں، اور اس رات میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اپنے رب کریم سے مانگیں، اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں۔ اس لیے کہ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے، اپنا کام کر لیتا ہے، تو اسے مزدوری دے دی جاتی ہے، یہ تمہاری اتنی مزدوری بنتی ہے، یہ لے کر جائے۔ ایسے ہی ہم ہیں، ہم نے پورے مہینے اللہ کی عبادت کی، اب وقت آ گیا ہے مزدوری لینے کا۔ تو اس رات میں اللہ کی عبادت کر کے وقت گزارے، چوراہے پر وقت نہ گزارے، بازاروں میں وقت نہ گزارے، دکانوں میں وقت نہ گزارے، اور اللہ سے طلب کرے۔ اس رات میں تو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اولاد نافرمان ہے نا، اللہ سے دعا کریں، فرمان بردار ہوگی۔ فرمایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح ایک نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح نبی امتی کے لیے دعا فرما دے، یہ اثر ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے رکھتی ہے۔ ماں باپ کو چاہے اولاد کے لیے دعا کریں تاکہ ان کی تقدیر بری ہو تو اللہ اسے بھلی فرما دے۔ جتنا ہو سکے خوب عبادت کریں، اور یہ آخری جمعہ اپنی مسجدوں میں کچھ نہ کچھ خیرات کریں۔